چنانچہ یہ مقدمہ خواجہ کمیل بن زیاد کے احوال میں لکھا جاتا ہے. ابھی لکھ رہا ہے خواجہ کمیل بن زیاد کے بارے میں. صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس طائفہ کے امام اور مقتدا تھے فرمایا کہ شیخانہ فی العمل والبلاء علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جنید بغدادی کیا فرما رہا ہے سنیے. یعنی اصول اور بلا کشی میں ہمارے شیخ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجل ہے وجل کریم. آپ فرما رہے ہیں کہ اصول میں یہ جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اس کو اصول کہتے ہیں. اصول میں اور بلا کشی میں ہمارے جو پیر ہیں وہ حضرت علی ہیں. ہم سب کے جو پیر ہیں وہ حضرت علی ہیں. اب نقشبندیہ سلسلہ بھی ان سے ملتا ہے, سہروردیہ بھی ان سے ملتا ہے, اور قادریہ بھی ان سے ملتا ہے. کن سے؟ جنید بغدادی سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی گروہ ہیں صوفیوں کے ان سب کے جو پیر ہیں جو شیخ ہیں وہ علی ہیں, یعنی پیران پیر دستگیر علی ہیں. حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی چہل مجالس میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کریم خلیفہ مامون کے طلب, جب یہ لکھتے ہیں حضرت علاء الدولہ سمنانی کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب امام علی رضا علیہ السلام خلیفہ مامون کے طلب کیے جانے پر باغ میں گئے اور خلیفہ کے ہاتھوں زہر آلودہ انگور کھائے تو جانتے تھے کہ یہ انگور زہر آلودہ ہیں. جب امام رضا کو خلیفہ مامون رشید نے اپنے باغ میں بلایا اور انہیں انگور کھلائے تو وہ انگور زہر والے تھے, اور حضرت امام رضا جانتے تھے کتنے معصوم تھے, نہ بھی نہیں کر سکتے تھے. امام رضا جانتے تھے کہ یہ انگوروں میں زہر ملایا ہوا ہے, اس لیے آپ نے وہ انگور کھا لیے جو امام رضا کو خلیفہ مامون رشید نے کھلائے, مگر آپ کو پتا تھا کہ ان انگوروں میں زہر ملا ہوا ہے. تو کیا ہوا, اور اسی دن انہیں یہ بتایا کہ آج ہی میں مر جاؤں گا, میری شہادت ہو جائے. تو کیا کیا امام رضا نے؟ سنو, اس وقت ان کے 7 سالہ 7 ایئرس اولڈ, سننے لائق بات ہے دوستوں, جب مامون نے زہر دیا حضرت امام رضا کو تو ان کے ایک بیٹے تھے 7 سالہ بیٹے محمد تقی, جن کی عمر تھی 7 ایئرس. امام تقی علیہ السلام وہ بغداد میں تھے اور یہ خراسان. 7 سال کے بیٹے تھے امام تقی جب ان کو زہر دیا گیا امام رضا کو, تو اسی وقت ان کے 7 سالہ بیٹے امام تقی جو کہ بغداد میں تھے ان کو آپ نے باطنی طور پہ پکارا اور 1 سیکنڈ میں وہ اپنے ابا جان کے پاس پہنچ گئے. 1 سیکنڈ میں وہ بغداد سے توس پہنچ گئے. توس خراسان میں ہے. توس ایک 7 سال کا لڑکا, بچے نہیں ہوتے اولیاء اور انبیاء اور امام معصومین بچے نہیں ہوتے, ابھی سب سمجھ آ جائے گا. 7 سال کی عمر تھی آپ کے صاحبزادے کی امام تقی کی, آپ نے انہیں اشارہ کیا باطنی اشارہ, اور وہ 1 سیکنڈ میں بغداد سے توس پہنچ گئے. جو عمر نہیں ہوتی, یہ بڑے ہوتے ہیں, سیکنڈ میں پہنچ گئے, توس پہنچ گئے. اور وصیت کی کہ فلاں جگہ سے مٹی ہٹانا, اے میرے فرزند فلاں جگہ جاؤ, اس جگہ جاؤ, امک جگہ, وہاں سے تم مٹی ہٹانا, ایک پتھر اس میں سے نکلے گا, جب مٹی ہٹاؤ گے تو اس میں ایک پتھر ملے گا تمہیں, اس پتھر پہ لکھا ہوگا کہ مجھے اس پتھر کے نیچے دفن کرنا ہے. اس پتھر پہ لکھا ہوگا. خراسان گئے ہیں بغداد سے, یعنی عراق سے ایران, وہ بھی خراسان, سیکنڈ میں 8 سال کے بچے. اب کیا ہے اہل بیت پتہ لگا.
آپ نے کہا مٹی ہٹانا، وہاں پہ ایک پتھر ملے گا، اس پتھر کوئی پتھر برآمد ہوگا، اس پر لکھا ہوگا کہ مجھے اس پتھر کے نیچے دفن کرنا، اس پتھر پہ لکھا ہوگا کہ مجھے اس پتھر کے نیچے دفن کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم بلوغ کو پہنچو، یعنی بڑے ہو جاؤ، ایڈلٹ ہو جاؤ، تو میں نے فلاں درخت کے نیچے، امک درخت، امک پیڑ کے نیچے امانت رکھی ہے، ایک پیڑ کے نیچے میں نے امانت رکھی ہے، تم وہاں سے جا کر لے لینا۔ وہ جو دو کتابیں علی پہ نازل ہوئی تھی، وہ دو کتابیں جب جوان ہو جاؤ گے تو فلانی جگہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے رکھی ہے، وہاں سے لے لینا۔ وہ امانت ایک کتاب ہے، یعنی دو کتابیں ہیں جو علم جفر اور جمع پر ہیں، جو علم جفر اور جمع پر ہیں۔ وہ جو دو کتابیں علی کو ملی تھی، ولی کو دو کتابیں ملی، اور یہ وہ جامع ہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہے، اور جس میں انہوں نے اسرار غیب کے فرمان فرمائے ہیں، جس میں سارے راز ہیں جو رسول اللہ معراج سے لائے تھے اور جو اللہ نے دنیا میں رسول اللہ کو دیا۔ اس کتاب کو صرف وہی دیکھ سکے گا۔ امام موسیٰ نے فرمایا 8 سال کے اپنے بیٹے امام تقی سے جب ان کو زہر دے دیا، وہ بغداد میں تھے، یہ طوس میں تھے، یعنی خراسان ایران میں تھے، 1 سیکنڈ میں وہاں سے آ گئے ہزاروں کلومیٹر۔ ان کو کہا فلانی مٹی ہٹانا، وہاں ایک پتھر ملے گا، وہاں لکھا ہوگا یہاں پہ امام رضا کو دفن کرو، وہاں مجھے دفن کرنا، اور فلانی جگہ ایک پیڑ ہے، اس کے جب جوان ہو جاؤ تو اس کے نیچے یہ 2 کتابیں جفر اور جمع ملے گی، وہ وہاں سے لے لینا، اس میں سارے راز چھپے ہوئے ہیں کل کائنات۔ اور اس کتاب کو وہی دیکھ سکے گا جو ائمہ معصومین میں سے، اس کتاب کو وہی دیکھ سکے گا جو امام ہوگا۔ اور امام کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت ظاہر ہو، امامت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر وقت ظاہر ہو۔ اگر ہر وقت ظاہر ہوگی تو دنیا درم برم ہو جائے گی، امامت ہر وقت ظاہر نہیں ہو۔ امام کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت ظاہر ہو، اور یہ کتاب اس وقت تک موقوف رہے گی، یہ کتاب اس وقت تک موقوف رہے گی جب تک امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرزند میں سے ایک فرزند اس درجے کا نہ پہنچے گا، اور وہ امام سلسلہ حسینی کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کتاب لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تب تک حفاظت میں رہے گی، اماموں کے پاس رہے گی، جب تک کہ مولا علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا جو امام زمانہ ہوگا، جس کا نام مہندی آئے گا، جب تک وہ چھپی رہے گی، جب تک امام مہندی یعنی حسینی سید، امام علی کے فرزند کا فرزند جو کہ حسینی ہوگا، یعنی امام زین العابدین جب تک نہیں آ جائیں گے، یہ کتاب تب تک چھپی رہے گی۔ سنو، جب تک امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرزندان میں سے ایک فرزند اس درجے کو نہ پہنچے گا، اور وہ امام سلسلہ میں حسینی کے بغیر کوئی نہ ہوگا، حسین کا ہی بیٹا ہوگا، اور اس وقت وہ کتاب اور چند نصائح جو انبیاء علیہ السلام کے موصول ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، اب تک وہ پوشیدہ ہیں، اس میں تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ جس وقت امام محمد مہدی ظاہر ہوں گے جو کہ اولاد حسین میں سے ہوں گے، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، یہ امام رضا اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں تقی کو، جب امام محمد مہدی ظاہر ہوں گے یہ کتاب انہیں ملے، یعنی امام حسن عسکری کے بعد چھپ گئی یہ کتاب، اب یہ ظاہر نہیں ہوگی، اب جب امام مہدی آئیں گے تو ان کو ملے گی۔